بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل انجل ولاگز وغیرہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اور واقعہ کربلا جو میں اپلوڈنگ کر رہی ہوں آپ لوگ سن رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے۔ 4 پارٹ میں پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں، آج 5واں اور 6واں پارٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ جی ٹائم ضائع کیے بغیر پارٹ نمبر 5 کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو جی جو کربلا ہے، کربلا کمیونیکیشن کی دعوت ہے۔ کالم بتا رہے تھے کہ کربلا کمیونیکیشن کی دعوت ہے۔ امام حسین سے وہ کہتے ہیں کنیکٹ ہو جاؤ تو کمیونیکیشن جو ہے وہ ہو جائے گی، اور اس میں اس بندے کا کنیکشن ہو جائے گا امام حسین سے، اور اس کو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ ایام قریب ہیں، مطلب عاشورہ آگے قریب آتا جا رہا ہے۔ عاشورہ کا دن تیزی سے گزر رہے ہیں۔ امام کچھ دن کے مہمان ہیں۔ مسلم عبداللہ بن جعفر، ان کے 2 بچے تھے جن کا نام اون اور محمد تھا۔ مطلب حضرت زینب کے یہ 2 بیٹے تھے، اون اور محمد۔ اون جو ہے وہ تقریباً کتابوں میں بتاتے ہیں کہ وہ 13 سال کے تھے، اور محمد جو تھے وہ ان سے 1-2 سال چھوٹے تھے۔ تو جب ابن زیاد کو پتہ چلا کہ یہ مسلم کے بچے ہیں، اس نے بندات رکھا ہوا تھا انہوں نے زندان کے لیے، اس کو بلایا اور کہا کہ ان بچوں کو زندان میں ڈال دو، ان کو کھانا مت دینا، ان کو ٹھنڈا پانی مت دینا۔ اس نے زندان والے بندے کو حکم جاری کر دیا۔ دیکھیں ہمیں کتنے آرام سے پانی ملتا ہے نا، ہمیں نہیں پتا کہ علی کی اولاد کتنی پیاسی رہی ہے۔ ہم پانی کی ناقدری کرتے ہیں، پانی کو بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں، ہمیں بہت آسانی سے مل رہا ہے نا، اس وجہ سے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ اس کی پانی کی قدر آپ اہل بیت سے، بنو ہاشم سے پوچھیں کہ جنہوں نے پتہ نہیں کتنے کتنے دن تک پیاس کاٹی، اور آخرکار پانی ان کو نہیں ملا، اپنے ہی خون سے انہوں نے اپنی پیاس بجھائی۔ بڑھتے ہیں واقعے کی طرف، آگے کی طرف، کہ ان کو جب زندان میں ڈال دیا تھا اون اور محمد کو، بتاتے ہیں کہ 1 سال تک وہ زندان میں رہے تھے۔ تو تنگ آ کر ایک دن چھوٹے بھائی نے، جو کہ جس کا نام محمد تھا، اون بڑے تھے، محمد چھوٹے تھے، تو ایک دن چھوٹے بھائی نے بڑے سے کہا کہ کب تک ہم یہاں رہیں گے؟ یہ جو آدمی روٹی دینے آتا ہے اس کو بتاؤ تو صحیح کہ ہم کون ہیں۔ کہ وہ آدمی آیا جب بوڑھا آدمی تھا، روٹی دینے کے لیے، ان کو کھانا دینے کے لیے آیا۔ اون نے اس بوڑھے آدمی سے کہا، حضرت اون نے اس بوڑھے سے کہا کہ اے بوڑھے شخص، تو محمد کو جانتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا ہاں جانتا ہوں، وہ نبی ہیں ہمارے۔ تو حضرت اون کہنے لگے اچھا، کیا علی ابن طالب کو جانتے ہو؟ کہنے لگا ہاں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں اور رسول کے چچا کے بیٹے ہیں۔ پھر کہا کیا جعفر کو جانتے ہو؟ کہنے لگا ہاں، اللہ نے ان کو پر عطا کیے ہیں۔ بچے کہنے لگے کہ ہم انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اس بات پر وہ بوڑھا آدمی بہت زیادہ پریشان ہوا، بہت زیادہ شرمندہ ہوا۔ اس بوڑھے نے کہا کہ تم لوگ رات کی تاریکی میں زندان کو میں کھول دیتا ہوں، تم لوگ بھاگ جاؤ۔ رات کی تاریکی جب تک رہے گی تب تک بھاگتے رہنا، جتنا بھاگ سکو کہ بھاگتے رہنا، اور جب دن ہوگا تو کہیں پر چھپ جانا۔ بچے تھے، بھاگنے لگے، جتنا بھاگ سکے بھاگے بھاگے بھاگے۔ انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک عورت بوڑھی جو ہے وہ ایک گھر کے سامنے، گھر کے باہر کھڑی ہے، بچوں سے کہنے لگی ہے کون ہو تم؟ ان بچوں نے سب بتایا، ایسا ہے ویسا ہے، اس طرح سے ہم لوگ زندان سے آئے ہیں، تو ساری کہانی اس کو سنائی۔ وہ عورت بہت پریشان ہوئی، اس نے کہا کہ میرا داماد آنے والا ہے، وہ تو بہت زیادہ شکی ہے۔ تو بچوں نے کہا کہ آپ جیسے بھی کریں، آج ہمیں اس رات کے لیے، آج رات کے لیے آپ ہمیں اپنے پاس پناہ دے دیں۔ خیر اس عورت نے کہا ٹھیک ہے، آپ دونوں آج میرے پاس پناہ لے لیں۔ بچوں کی خاطر تواضع کی اس عورت نے، تو بچے تھے، تھکے ہوئے تھے، سو گئے۔ اس کا داماد وہ شخص رات کو آیا تو اس کو بوڑھی عورت نے پوچھا کہ تم کہاں پر رہ گئے تھے، اتنی دیر لگا دی آج تم نے؟ تو وہ کہنے لگا کہ مسلم کے 2 بچے تھے زندان میں، وہ زندان سے بھاگ گئے ہیں، تو میں ان کو پورے شہر میں ڈھونڈتا پھر رہا تھا، کیونکہ امیر نے ایک کی گردن پر 1000 درہم رکھا ہے انعام، مطلب ان کی گردنوں پر 1000 درہم اس نے انعام رکھا ہوا ہے امیر نے، تو میں نے ان کو بہت ڈھونڈا ہے لیکن وہ مجھے ملے نہیں۔ یہ عورت نے اپنے داماد سے کہا کہ شرم کرو، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم رسول کی اولاد میں سے وہ بچے ہیں، چھوڑو پرے۔ تو وہ کہنے لگا کیوں؟ آپ کیوں ان کی طرف لے رہی ہو؟ آپ ان کی سائڈ کا کیوں بول رہی ہو؟ خیر جس طرح بھی ہوا،
وہ شخص سو گیا، اس کو پتہ نہیں چلا کہ بچے یہاں پر ہیں۔ سوئے سوئے ان بچوں نے خواب دیکھا اور ان کی آواز نکلی، تو اس شخص کو بھی ان کی آواز جو ہے سنائی دی۔ فوراً سے اٹھا، اس نے کہا کون ہو تم؟ تو وہ بچے کہنے لگے کہ اگر جان کی امان دو تو بتاتے ہیں۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ بچوں نے کہا کہ ہم مسلم کے بچے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں تمہیں پورے شہر میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں، تمہارے گردنوں پہ انعام رکھا ہوا ہے امیر نے، اور تم یہاں پر پناہ لیے ہوئے ہو، اور میں تمہیں سارے شہر میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ بس پھر کیا تھا کہ اس نے ان کو رسیوں سے باندھا اور لے گئے۔ گھسیٹتے رہے، رسیوں سے جکڑے ہوئے تھے۔ رات گزر گئی۔ صبح اس نے اپنے غلام کو بلایا، اس شخص نے جو کہ وہ اس عورت کا داماد تھا، اس نے غلام اپنے کو بلایا اور کہنے لگا کہ چلو فرات کے کنارے چلتے ہیں، ان کی گردن الگ کرنی ہے۔ وہ بچوں کو لیے دریائے فرات کے کنارے چلے گئے۔ وہاں جا کر بچوں نے غلام سے کہا، جب غلام ان کی گردنیں کاٹنے لگا، اللہ اکبر، تو بچوں نے کہا کہ بلال حبشی کو جانتے ہو؟ تو اس غلام نے کہا ہاں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے۔ انہوں نے کہا ہم اس نبی کی ہی اولاد میں سے ہیں۔ اس غلام نے جیسے ہی سنا، اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی، اس نے مطلب پانی میں چھلانگ لگا دی اور اپنی تلوار کو پھینک دیا۔ مالک نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ میری بات تو سنو، میری بات تو سنو، میرا کام تو کرو۔ خیر اس نے وہ کام نہیں کیا، تلوار پھینکی اور پانی میں کود گیا۔ اس کے بعد اس بندے نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم کرو گردن جدا ان کی، تو اس نے کہا مجھ سے نہیں ہوگا، اور وہ بھی بھاگ گیا۔ اس بندے نے، اس ظالم نے خود تلوار اٹھائی۔ تو بچوں نے کہا تو ہمیں بازار میں لے جا، وہاں جا کے تو ہمیں فروخت کر دے، وہاں ہمیں ابن زیاد کے پاس لے چل۔ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں بازار میں لے جاؤ، ہمیں فروخت کر دو۔ اس نے کہا نہیں، اس نے منع کر دیا۔ ابن زیاد کے پاس لے جانے کا کہا تو اس نے منع کر دیا اور کہنے لگا کہ نہیں، میں خود امیر کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کچھ نہ سنا، بچوں کی کوئی بات نہ مانی۔ معصوم بچوں نے کہا کہ تمہیں رسول کا واسطہ ہے، تو وہ کہنے لگا تمہارا اس سے کیا تعلق ہے، تمہارا رسول سے کیا، تمہارا رسول سے کیا واسطہ۔ پھر بچوں نے کہا اچھا ہمیں نماز پڑھنے کی مہلت دے دو۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم نماز پڑھ لو۔ بس پھر کیا تھا کہ ان دونوں نے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد تو بندے نے تلوار اٹھائی اور بڑے بھائی کی گردن دھڑ سے جدا کر دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نہ جانے چھوٹا بھائی کیسے دیکھ رہا تھا کہ جب اس کے بڑے بھائی کی گردن اس کے سامنے دھڑ سے جدا کی گئی۔ خیر اس نے پھر چھوٹے بھائی کی گردن بھی دھڑ سے جدا کر دی۔ پھر اس نے ان کے سروں کو اٹھایا، ساتھ لے چلا اور دھڑوں کو دریا میں بہا دیا۔ پھر سروں کو لے کر ابن زیاد کے دربار میں پہنچا۔ ابن زیاد نے بچوں کے سروں کو دیکھا تو فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہا یہ تو نے کیا کیا، یہ تو نے کیا کیا؟ شخص نے کہا امیر تو نے خود ہی تو کہا تھا کہ ان کے سر پہ انعام ہے۔ پھر ابن زیاد نے کہا کیا ان بچوں نے تمہیں کچھ کہا تھا؟ تمہیں کچھ کہا نہیں تھا انہوں نے؟ تو کہنے لگا ہاں کہا تھا۔ تو کہتا بتاؤ کیا کہا تھا؟ تو کہنے لگا انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں بازار میں لے جاؤ اور ہمیں وہاں پر فروخت کر دو۔ کہتے پھر تم نے کیا کہا، تم نے کیا جواب دیا؟ وہ شخص کہتا کہ میں نے منع کر دیا۔ پھر کہتے کہ انہوں نے بچوں نے اور کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کہ وہ کہتے تھے ہمیں ابن زیاد کے پاس لے جاؤ، وہ خود ہمیں حکم کرے، ہم پر حکم کرے۔ تب زیاد نے کہا کہ پھر تم نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ میں نے اس بات سے بھی منع کر دیا، میں نے ان کو کہا کہ میں خود امیر کو خوش کرنا چاہتا ہوں تم لوگوں کی گردنیں لے جا کر۔ ابن زیاد بہت پریشان ہوا، کہتا پھر اور بچوں نے کیا کہا تھا؟ اس شخص نے کہا کہ انہوں نے نماز کی مہلت مانگی تھی تو میں نے ان کو نماز پڑھنے دی تھی، اس کے بعد میں نے ان کے سروں کو دھڑ سے جدا کر دیا اور آپ کے پاس لے آیا۔ پھر اس شخص نے ابن زیاد کو بتایا کہ جب انہوں نے نماز کی مہلت مانگی تھی تب انہوں نے نماز ادا کرنے کے بعد ہاتھ اٹھائے، ان بچوں نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے حکم کرنے والے، ہمارے اور اس کے درمیان میں حکم کر،
کون ہے جو اس کی گردن اتارے؟ ابن زیاد نے کہا، یہ ابن زیاد کی بات ہو رہی ہے اب آگے، کہ اس نے کہا کہ کون ہے جو اس شخص کی گردن تن سے جدا کرے، اسے اسی جگہ لے جاؤ۔ تو اس بندے کو، اس شخص کو دریائے فرات کے کنارے لے جایا گیا، اس کی گردن اتار دی اور پانی میں پھینکا۔ جیسے ہی اس بندے کو پانی میں پھینکا، پانی نے اس کو قبول نہیں کیا، نہ وہ بدقسمت تھا کہ اس کو دریا کے پانی نے بھی قبول نہیں کیا۔ آگ لگائی، ننھے سروں کو پانی میں بہایا تو بدن بچوں کے پانی سے باہر آئے۔ بھائی نے بھائی کو آغوش میں لیا اور دونوں ایک دوسرے کو آغوش میں لیے پانی میں بہہ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا سوچیں اس منظر جو میں بیان کر رہی ہوں آپ لوگوں سے، اس کو ذرا آپ دھیان سے سنیں اور اس پر غور کر کے توجہ سے امیجن کر کے دیکھیں چیزوں کو، تو دیکھیں کہ کتنا مشکل وقت تھا، آپ کو خود پتہ چل جائے گا، آپ کی آنکھیں اشک بار ہو جائیں گی اور آپ کا دل خون کے آنسو روئے گا یہ سب سن کر۔ تو چلیں جی، اللہ کا نام لے کر اب پارٹ نمبر 6 شروع کرتے ہیں۔ شروع اس طرح سے کہ امام حسین نے کربلا پہنچ کر کربلا ایک طرح سے خرید لی۔ یہ میرا میدان ہے، آؤ میرے میدان میں تو میں اپنے طریقے سے لڑوں گا۔ امام نے آخر ہرا دیا سب کو اور کہنے لگے، آؤ کربلا میں ہم تمہیں بتائیں گے جنگ کہتے کسے ہیں۔ 6 ماہ کا بچہ جو کہ بہت ہی معصوم ہوتا ہے، 6 ماہ کا بچہ، وہ تمہیں بتائے گا، دیکھنا وہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا۔ 6 ماہ کے بچے کو بھی لے جایا گیا کربلا میں۔ 6 ماہ کا بچہ، آپ لوگ خود سوچیں کتنا سا ہوتا ہے۔ 6 ماہ کے بچے کو تو کوئی سمجھ بھی نہیں ہوتی، تو 6 ماہ کے بچے کو کربلا لے جا کر وقت کے حاکم کے چہرے سے مقدس بننے کا نقاب ہٹا دیا حسین نے۔ یہی تو حسین کی حکمت عملی تھی کہ وہ 6 ماہ کے بچے کو بھی ہمراہ لے گئے اور وقت کے حاکم کے چہرے سے انہوں نے مقدس بننے کا نقاب تک اتار دیا، پکڑ کر اس کو کھینچ دیا۔ کئی جگہ سوال آتا ہے کہ کیا ضرورت تھی بچوں کو لے جانے کی، کیا ضرورت تھی بوڑھوں کو لے جانے کی، کیا ضرورت تھی خواتین کو لے جانے کی؟ نہیں، یہ سوال غلط ہے۔ یہاں امام حسین علیہ السلام نے پورا ایک جو کہہ سکتے ہیں کہانی ہے، کہہ سکتے ہیں وہ پورا انہوں نے ڈیزائن کیا تھا۔ وہاں پر ہر انسان کا، ہر مرد کا، ہر عورت کا، ہر بچے کا، ہر بوڑھے کا، سب کا وہاں پر اپنا اپنا کردار تھا۔ اسی طرح سے تو بنے گی کربلا، جب سب ملیں گے، سب جائیں گے اہل بیت، تو اسی طرح سے تو بنے گی کربلا۔ امام نے طریقہ ہی ایسا آزمایا کہ دشمن سمجھ نہ سکا کہ امام نے کیا کیا ہے۔ امام کی حکمت عملی آپ دیکھیں کہ اس نے دشمن کو سمجھنے بوجھنے سے قاصر کر دیا کہ امام نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ کئی جگہ بتاتے ہیں کہ امام جب مدینہ سے کربلا تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ان کی تھوڑی آنکھ لگ گئی، ان کو تھوڑی سی نیند آ گئی۔ جیسے ہی اس ذرا سی نیند سے بیدار ہوئے تو فرمانے لگے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ تو ایک جوان جو کہ ان کا بیٹا تھا علی اکبر، ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، تو بولا، بابا آپ نے یہ الفاظ اپنی زبان سے کیوں جاری کیے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ بیٹا جو میری تھوڑی سی آنکھ لگی تھی، میں نے دیکھا کہ موت ہمارے پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ جوان بیٹا کہنے لگا، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا،
بیٹا ہم حق پر ہیں۔ تو بولے بابا کیا فرق پڑتا ہے کہ موت ہمارے پیچھے چلے یا ہم موت کے پیچھے چلیں؟ دیکھیں ان کی سمجھ بوجھ، دیکھیں کہ ان کو کتنی بات سمجھ میں آئی، اپنے بابا کی بات کو کتنا انہوں نے سمجھا۔ مطلب کہ ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ کیا فرق پڑتا ہے کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑیں، بات تو ایک ہی ہے کہ موت ہماری طرف آئے یا ہم موت کی طرف جائیں۔ اللہ اکبر، کیا فرق ہے بابا اس میں؟ خیر، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہمیں نانا کی یاد آتی تھی، سبحان اللہ، نانا جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو امام حسین فرماتے ہیں کہ جب ہمیں اپنے نانا کی یاد آتی تھی تو ہم اکبر کا چہرہ دیکھ لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، وہ اپنے نانا سے، مطلب اپنے پر نانا سے حضرت علی اکبر اتنا زیادہ مشابہت رکھتے تھے کہ جب ان کو، امام حسین کو اپنے نانا کی یاد آتی تھی تو وہ علی اکبر کا چہرہ دیکھتے تھے، اور جب وہ کہتے کہ ہمیں نانا کی آواز سننی ہوتی تھی تو تب ہم علی اکبر کی آواز سن لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک درمیان میں ایک آپ لوگوں کو چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں، آپ لوگ حیران ہوں گے سن کر۔ کچھ عالم دین بتاتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ حرم میں آ کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا تھا کہ اے اللہ مجھے بیٹا دے، پھر اس کو جوان کر اور وہ جوانی میں مر جائے۔ تو عالم دین کہتے ہیں کہ میں سوچتا تھا کہ یہ کیسی دعا ہے کہ بیٹا بھی ملے، اس کو جوانی بھی ملے، وہ جوان بھی ہو اور پھر وہ مر بھی جائے، یہ کیسی دعا کرتا ہے یہ بندہ؟ پھر اس کو کیا ہوا کہ وہ کہتے میں دیکھتا رہا، اس کی دعا قبول ہوئی، اس کو اللہ نے بیٹا دیا، بیٹے کی خوشی کی گئی، بچہ بڑا ہوا، جوان ہوا، اور ایک دن آواز آئی کہ فلاں آدمی کا بیٹا مر گیا ہے۔ کہتے کہ میں بھاگ کر گیا وہاں پر، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ شخص اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر گرا ہوا ہے، اور کہتا ہے کہ میں یہی دیکھنا چاہتا تھا۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ جب جوان بیٹا کربلا میں گرا ہوگا، جب جوان بیٹا کربلا میں گرا ہوگا تو امام کیسے اٹھے ہوں گے؟ مجھ سے تو اٹھا ہی نہیں جا رہا۔ مطلب وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی تکلیف کو دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ان کی تکلیف کتنی تھی۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ حضرت امام حسین جوان بیٹے کے لاشے سے کربلا میں کس طرح اٹھے ہوں گے کہ مجھ سے تو اٹھا ہی نہیں جا رہا۔ ایک عالم کہتے ہیں کہ راضی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا جب علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہ رہے تھے تو خیمے کا پردہ ہٹتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے، پردہ پھر ہٹتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے، پردہ پھر ہٹتا ہے بند ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی بچی کھڑی ہے، تو کیا کہہ سکتی ہے، یہی کہے گی کہ بھائی کہاں جا رہے ہو، لیکن اسے کیا پتا، اس معصوم بچی کو کیا پتا کہ بھائی جو جائے گا تو لوٹ کر نہیں آئے گا، بھائی جو جائے گا وہ واپس نہیں آئے گا۔ علی اکبر گئے، حضرت عباس علمدار کے شاگرد تھے، مولا کائنات کے پوتے تھے، بنی ہاشم کے جوان تھے، انہوں نے کیا خوب جنگ لڑی ہوگی، کیا خوب جنگ کی ہوگی، اور جو ادا کرنا تھا حق انہوں نے وہ ادا کرتے کرتے درمیان میں علی اکبر خیمے میں واپس آتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام سے کہنے لگے، کہا بابا
प्यास की शिद्दत और लिबास की गर्मी मारे जा रही है। अगर थोड़ा सा पानी मिल जाता तो मैं इनको बताता कि जंग कहते किसे हैं। इमाम खड़े सुन रहे हैं, लेकिन अली अकबर ये नहीं जानते कि ये एक बाप के लिए कितना मुश्किल वक्त है, एक बाप के लिए कितनी मुश्किल घड़ी है कि उसकी औलाद उससे कुछ मांगे और वो बाप अपनी औलाद को वो चीज़ अता ना कर सके, अपनी औलाद को वो चीज़ उस टाइम पे ना दे सके। हालांकि हज़रत अली अकबर को ये बात अच्छे से मालूम थी कि पानी तो बाबा के पास है ही नहीं। बस बात पानी की नहीं थी, बात बाप बेटे की मोहब्बत की थी। सुबहान अल्लाह, इस मोहब्बत के कुर्बान जाऊं। बात उस मोहब्बत की थी जो जुदा ही नहीं होने दे रही थी। क्या हुआ कि मौला इमाम अलैहिस्सलाम ने अली अकबर से कहा, अब तुम जाओ और वापस मत आना। अब चले जाओ अली अकबर, लेकिन हाँ, मुड़ मुड़ के देखते जाना। अली अकबर मुड़ मुड़ के देखते जाना। हाय, लुट गई कमाई ज़हरा की करबला में, लुट गई ज़हरा की कमाई करबला में। तलवारों ने अली अकबर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। न जाने किस जगह अली अकबर ज़मीन पर आए होंगे, न जाने वो किस तरह गिरे होंगे, न जाने वो बच्ची किस तरह लगी होगी। अली अकबर ने उस हाल में भी अपने बाबा से मदद नहीं मांगी, बस ये कहा कि बाबा मेरा सलाम हो। अब नहीं पता कि ज़हरा का लाल खैमों से किस तरह अली अकबर के बदन पर पहुंचा होगा, किस तरह ज़हरा का लाल खैमों से अली अकबर के बदन पे पहुंचा होगा। न जाने कैसे उसने सब्र किया होगा और कैसे अपने रुखसार को अकबर के रुखसार पे लगाया होगा। अकबर फरमा रहे हैं, बाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौसर ला रहे हैं और फरमाते हैं, हुसैन से कहो जल्दी करे, हुसैन से कहो जल्दी करे। यहाँ पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अब तक के बयानात को पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, के सबके नॉलेज में इजाफा हो सके। और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह की अमान। नाराए हैदरी या अली।